السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آداب زندگی ہم نے کل سٹارٹ کی تھی اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا جناب سلیقہ و تہذیب میں طہارت اور نظافت کے آداب۔ یہ ہم نے کل کیا اور اس کے بعد آج ہم نے کرنا ہے صحت کے آداب۔ صحت انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کے پہلے ہم نے بات کی کیونکہ سب سے پہلے ہمارا اپنی باڈی کو صاف رکھنا ضروری ہے، اپنے جسم کو صاف رکھنا ضروری ہے، اپنے لباس کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو۔ یہ ایک پہلی بنیادی چیز ہے جس کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، جس کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم باقی جو امور ہیں ان کو انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم صاف ستھرے ہوں گے تو بیماریاں بھی پاس نہیں آئیں گی۔ ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا تو ہماری فیملی، ہمارے ارد گرد کے لوگ صاف ہوں گے، ہم صاف ستھرا کھانا کھائیں گے، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے، اور صحت مند رہیں گے تو ہم زندگی کو خوش اسلوبی سے گزار سکتے ہیں۔ تو اس لیے طہارت جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے زندگی میں، ہمارے زندگی کے آداب کا، اور دوسرا اسٹیپ ہے جناب صحت کے آداب۔ تو صحت کے آداب کیا ہے؟ چلیے اس کی طرف پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو فہرست سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہماری جو فہرست ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، صحت کے، اور اس کے بعد لباس کے، اس کے بعد کھانے کے، تو یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ صحت کے آداب کا جو سلسلہ ہے وہ کافی طویل ہے، اس میں بہت ساری ضروری چیزیں ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہم ان سب پہ بات کریں، اس لیے شاید میں اس کو ایک ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں کروں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو میں نہیں چلیں، اور پھر ہم اس کو پارٹ 2 پہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو صحت کے آداب کی یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ کل ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ہم اس پہ تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، جیسے ہم پہلے بھی کرتے تھے کہ ہماری ویڈیو میکسیمم 10 منٹ پہ جاتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہم اس دفعہ بھی اسی طرح کریں گے، ہم 10 منٹ سے زیادہ پہ نہیں جائیں گے، 7 سے 10 منٹ پہ، تاکہ ہم بات کو بہت اچھی طریقے سے کر سکیں اور اس کا مقصد بھی پورا ہو سکے۔ جی، صحت کے آداب ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ صحت اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، اللہ کی امانت بھی ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے تو صحت بھی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک صحت مند جسم دیا ہے جس کے اندر تمام اعضاء صحت مند ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر صحت بگڑ جائے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جس طرح دیمک ہوتی ہے نا، کتنی مائنر سی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی لکڑی کو کھانا شروع کرتی ہے تو بڑے سے بڑی جو الماری ہے یا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، فرنیچر کے بڑے بڑے پیسز جو ہیں ان کو گرا کے ڈھیر کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بیماری یا صحت کی خرابی آپ کے ساتھ چپک جاتی ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی دے، تو وہ پھر آپ کا جو ہے آپ کو اسی طرح سے دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے اور آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صحت پہ بہت دھیان دینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک صحت مند زندگی اور صحت مند جسم دیا، جس کی وجہ سے ہم زندگی کی تمام نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور اس کا شکر بجا لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، تو ہماری بک جو کہ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب نے مرتب کی ہے، اس کے مطابق ہم اب دیکھتے ہیں جناب، انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق، ایمان و شعور ہے، اور ان سب کا دار و مدار بھی بڑی حد تک صحت پہ ہے۔ بڑی حد تک اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ کا جسم جو ہے وہ بنیادی طور پر صحت مند ہوگا تو آپ اخلاقی اور دینی تقاضے پورے کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے جناب۔ کمزور جسم اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی کارگزاری بھی نہایت حوصلہ شکن اور زندگی کی امنگوں، ولولوں، حوصلوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، جذبات سرد ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے رونق جس میں ناتواں کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینے ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں سے عہدہ برا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو، زندگی ولولوں، امنگوں، اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد ہی زندہ قومیں بنتی ہیں۔ ایسی ہی قومیں کارے گاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں، زندگی کی قدر و منزلت سمجھاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے جناب، اور ایک پورا پیراگراف ہے جو کہ میں نے پورا پڑھ دیا، اور اس میں خوبصورت الفاظ کا ایسا مجموعہ تھا کہ مجھے اس پہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جی، تو یہ بنیادی باتوں کے بعد ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ خوش و خرم، اشاش پشاش اور چاق و چو بند رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں نہ خوش رہنا چاہیے۔
ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں غم نہیں ہوتے، بہت سارے غم آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا کوئی پیارا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا نا کہ ہماری زندگی سے کوئی پیارا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، اور اس صورت میں ہم خوش کیسے رہیں؟ اس صورت میں یہ جو ایک بالکل ایکسٹریم والی میں نے آپ کو صورت حال بتائی ہے نا، اس میں ہمیں وہ نعمتوں کو دیکھنا ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، کہ ان کا ہم شکر ادا کریں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو چلا گیا وہ اللہ کی امانت تھا، ہماری جانیں جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اگر وہ لے گیا تو ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے، تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم اسلام کے اور مذہب کے تقاضے کے مطابق اس بات کو سوچتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم اس بات سے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک بہت بہتر صلاح دینے والا صبر کا۔ اس میں جناب آپ بڑی خوبصورت بات ہے، اور جو کہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں کہ سائنسی لحاظ سے بھی، اور کہ یہ جو اخلاقی بیماریاں یا ذہنی الجھنیں ہیں یا تکلیف رنج و غم ہے، یہ سب کیا کرتا ہے کہ ہمارے معدے کو پوری طرح سے متاثر کرتا ہے، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ جیسے ہی آپ کا معدہ اسٹمک خراب ہوگا نا، تو زندگی کے سارے مسئلے خراب ہو جائیں گے، آپ کی زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، تو آپ زندگی کی کسی بھی صورت جو ہے نا نعمت کا مزہ نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے بڑے ہی طریقے سے سب سے پہلے نا صحت کا اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنے معدے کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا اسٹمک ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ یا تو اس بہت خوش ہوتے ہیں تو ایکسائٹڈ ہو کے ہم اس کو اوور لوڈڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ بہت خوش خوراک ہوتے ہیں، تو خوش خوراک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھاتے جائیں، کھانے میں اعتدال پسندی سادگی بہت ضروری ہے، ایسی چیزیں کھائیں جو معدے کو خوش کریں، تو ہمیں خود سے خوش نہیں ہونا، اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو ہمیں اپنے معدے کو خوش کرنا پڑے گا، اپنے اسٹمک کو خوش کرنا پڑے گا۔ سو دس از دا فرسٹ رول فار دا ہیلدی لائف، کہ ہم اپنے معدے کو پرسکون رکھیں، خوش رکھیں۔ اچھا جی، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لے کے چل رہے ہیں، اور تقریباً وہ بیچ میں ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جناب بیت اللہ تک پیدل سفر کرنے کی نظر مانی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، تو بوڑھے سے کہیں کہ وہ سواری پہ سوار ہو کر جائیں اور پھر اپنا سفر پورا کریں۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے جو جس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے، کہ اس طرح کی جو ہے نا منتیں بھی ماننا مجھے کبھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، میں اس کے بارے میں کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن میرے خیال سے کیونکہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت، اس کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں یا اس کا خیال نہیں رکھتے نا، تو اس کا بھی اللہ پاک نے ہم سے حساب لینا ہے۔ اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جناب ہم چلتے ہیں آگے کہ اور کیا بات ہے۔ دوسری ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے۔ پہلی بات کیا تھی کہ اپنے آپ کو خوش خرم، شاش پشاش اور چوکٹ چوبند رکھیں، یہ سب چیزیں کریں۔ دوسرا، اپنے پہ بوجھ نہ ڈالیں اس سے زیادہ، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے، جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال سے کام لیا جائے، یہ بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ پوائنٹ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہمیں کون سا کام کرنا تھا، کس ٹائم میں کرنا تھا، اور اگر ہم لیٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہمارے سر پہ آ جاتی ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا لوڈ آ جاتا ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ اعتدال پسندی ضروری ہے، اپنے بوجھ، اپنے جسم پہ، اپنے دماغ پہ ایسی چیزوں کا بوجھ نہیں ڈالنا۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ صبح سے لے کے اپنی روٹین کو مینیج کریں، صبح ٹائم پہ اٹھیں، کیونکہ صبح کے ٹائم میں دن میں بہت برکت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح سے آپ کا دن جو ہے وہ خوش اسلوبی سے چلتا جائے گا، اور آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس میں بہت سارے حوالے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ میرے مطابق پورا ہونے کو چلتا ہے، تو ہم اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو اب ہم اپنے پارٹ 2 میں لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ تو ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ سیدہ کی دنیا میں آپ کے ساتھ ہم ایسی ہی خوبصورت باتیں کرتے رہیں گے، اور آپ کو بہت اچھی اچھی کچھ انٹرسٹنگ ڈے کی روٹینز بھی دکھایا کریں گے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ آخری ایک بات اچھا کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔
اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔ بڑی پیاری بات ہے جناب۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں کل صحت کے آداب کی پارٹ 2 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔